کتنا بڑا انعام ہے نا، جہاں سب بھٹک رہے ہیں اور پھر چوریاں چکاریاں کر کے جب اکاؤنٹ سے کروڑوں کے غبن دیکھ کر پھر پلٹتے ہیں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کہیں سے کوئی بول رہا ہے، کہیں سے کوئی پکار رہا ہے، کہیں کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کہیں کوئی گا گا کے سنا رہا ہے، کہیں کوئی لچھے دار باتیں کر رہا ہے، کہیں لاکھوں سن رہے ہیں، کہیں کروڑوں سن رہے ہیں، کہیں ہزاروں سن رہے ہیں۔ حضور ہم سچے کو کیسے پہچانیں؟ سچا دین کون بتا رہا ہے؟ کس کا بیان کرنا سچا ہے، حق ہے؟ باتیں تو سب قرآن کی کر رہے ہیں، باتیں تو سب حدیث کی کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی نے مسکرا کر فرمایا بڑا آسان ہے۔ کہا حضور یہی بات سب سے مشکل ہے، آپ فرمانے بڑی آسان ہے؟ فرمایا بہت آسان ہے، بس ایک بات یاد رکھو، یہ دیکھو جب سچ کو پہچاننا ہو نا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، یہ بھی بول رہا، سب اسلام بیان کر رہے ہیں، بس یہ دیکھو کس کا اسلام بیان کرنا کافروں کو پسند نہیں آ رہا، کس کا اسلام بیان کرنا کافروں کو ہضم نہیں ہو رہا، کس کا خطاب کرنا کافروں کو برداشت، کس کا بیان چلے تو کافروں کے ہتھیار بند ہو جائیں، کس کی تقریر چلے تو فیس بک، کس کی گفتگو چلے تو ہینڈل کر دیے جائیں، سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں۔ طارق جمیل، سراج الحق، مرزا جہلمی، ارے وہ کمینہ تو یوٹیوب کو دامت برکاتم العالیہ بولتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے ساری شہرت ہی یوٹیوب سے ملی ہے، اس کے لیے تو دامت برکاتم العالیہ یوٹیوب ہے، ہمارے لیے دامت برکاتم العالیہ یہ بزرگ ہے۔ اللہ ان کا اقدام، اللہ ان کا سایہ بلند فرمائے، اللہ ان کی برکت میں اضافہ فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ یوٹیوب کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کمینے کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، کتنا عظیم نسخہ شیخ مجدد نے عطا فرمایا۔ حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ کافر کس سے ناراض ہے۔ طارق جمیل سے ناراض ہے؟ کسی اور سے ناراض ہے؟ ناراض ہے تو کس سے؟ ایک نام آتا ہے تو یوٹیوب بھی بند ہو جائے گا، فیس بک بھی بند ہو جائے گا، وہ نام علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ پتا چلا کہ کل بھی اعلیٰ حضرت ہی عقیدے کی علامت تھے اور آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام اور ان کے ماننے والے ہی عقیدے کی علامت ہیں۔ رضوی تیرا نام رہے گا۔ میری آخری بات مکمل ہو گئی، مگر چونکہ نعرہ لگ گیا ختم نبوت کا، تو میں جب تک ختم نبوت پر کوئی بات نہ کروں میرا بولنے کا قرض باقی رہے گا۔ آپ اجازت دیجئے میں بولوں؟ صرف ایک بات بولتا ہوں، آج تک آپ ختم نبوت پر جتنی تقریریں سنیں گے، اکثر تقریریں ختم ہو جاتی ہیں 7 ستمبر 1974 پر۔ اکثر تقریریں، لمبی تقریریں ہونے کے بعد کس واقعے پہ ختم ہو جاتی ہیں؟ 7 ستمبر 1974۔ تو کیا 7 ستمبر 1974 کے بعد ملت اہل سنت بانجھ ہو گئی؟ کیا ختم نبوت کی کسی نے کام نہیں کیا؟ ارے کیا تم فیض آباد کا دھرنا بھول گئے؟ تم نومبر 2017 کی وہ ٹھنڈی سڑک بھول گئے؟ تم وہاں پر پھولوں کی پتیوں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والے کو آگ کے گولے جب برس رہے تھے تب بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت؟ تم بھول گئے اتنی جلدی؟ آؤ میں تمہیں ایک نکتہ بتا دوں، اس کے بعد میری بات ختم۔ اور یہ نکتہ، یہ احسان یاد رکھنا ہمیشہ، ان اکابر کو سلام جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو اپنے آقا و مولا کے وصف ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ان اکابر کو سلام، ان اکابر کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ لیکن یاد رکھو، قانون تو بن گیا، قانون بننے کے بعد اہل سنت اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور نام چرا گئے، دوسرے لیبل لگا لیا ختم نبوت کا،
چندہ جمع کیا لیکن تحفظ نہ کیا، لندن کے دورے کیے تحفظ نہ کیا۔ تحفظ کرنے کی جب باری آئی اور ختم نبوت کے قانون میں جب تبدیلی آئی تو الحمدللہ بریلی کے تاجدار کا خادم ہی وہاں پر کھڑا ہو گیا، امام احمد رضا کا چاہنے والا کھڑا ہو گیا۔ 25 دن اس ٹھنڈی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر 25 دن اپنی معذوری کے باوجود ٹرک کے نیچے لیٹ کر یہی مطالبہ کرتا رہا، اپنے آقا کی عزت کا دفاع کریں گے، چوری کو ختم کرو، چور کو پکڑو اور قانون دوبارہ بحال کرو۔ سبحان اللہ، 25 دن کی محنت اور آپریشن کے بعد الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس غلام کی لاج رکھ لی، قانون بحال ہو گیا، قانون بحال ہوا۔ لیکن ایک بات آپ کو نہیں معلوم ہے شاید، 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بولو یاد ہے؟ کہاں پر کافر قرار دیا گیا؟ قومی اسمبلی میں، یعنی پاکستان کی حدود پر قومی اسمبلی کی اس قرارداد کو نافذ کر دیا گیا، مگر معذرت کے ساتھ پورے پاکستان پہ اس کی عملداری نہیں تھی، پورے پاکستان پر۔ آپ سنیں حضور، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 7 ستمبر 1974 کو جو قرارداد پاس ہوئی قومی اسمبلی سے، اس کا اطلاق پورے پاکستان پر نہیں تھا، صرف بلوچستان پر تھا، صرف سندھ پر تھا، صرف پنجاب پر تھا، صرف خیبر پختونخوا پر تھا، کشمیر پر نہیں تھا۔ کشمیر پر قادیانی سندھ پنجاب بلوچستان سرحد میں تو رہتا تو مسجد نہیں بنا سکتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تھا، اذان نہیں دے سکتا تھا، شعائر اسلامی کو اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی مری سے گزر کر کوہالہ کا پل کراس کرتا، مسلمان بھی کہتا، اپنی کمین گاہوں کو مسجد بھی کہتا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا، اپنا دین اسلام بھی بتاتا، قانوناً کوئی گرفت نہ تھی، اس لیے کہ اسمبلی پاکستان کی جس نے قرارداد منظور کی، اس کا ہر قرارداد کا اطلاق کشمیر پر نہیں ہوتا۔ کشمیر کی پارلیمنٹ الگ، کشمیر کا صدر الگ، وزیر اعظم الگ، اس کی قانون ساز اسمبلی الگ، اس کی سپریم کورٹ الگ، اس کی ہائی کورٹ الگ، اس کا نظام الگ۔ تو اب پتا چلا کہ جو سفر 7 ستمبر 1974 کو ہم نے سمجھا تھا کہ پورا ہو گیا، وہ ابھی پورا نہیں ہوا، اس کا سفر ابھی باقی رہ گیا۔ سبحان اللہ، تمہارے میرے قائد اعلیٰ حضرت کے خادم رضوی بابا، اللہ کروڑا رحمتیں ان کی مرقد انور پہ نازل فرمائے، ان کا یہ احسان ہے جب نومبر میں دھرنا دیا، اب تاریخ تم گوگل سے چیک کر لینا، 6 فروری 2018، 6 فروری 2018 فیض آباد کے دھرنے کے 2 مہینے کے بعد الحمدللہ یہ رضوی بابا کی اس جرت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کشمیر کی اسمبلی نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج بھی ساڑھے بابا جی دی۔ پتا چلا کہ جو منزل ابھی ادھوری تھی، اللہ نے امام احمد رضا کے خادم کو اس منزل کو پورا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم کارنامہ تھا جو بابا جی نے انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آج میں نے آپ کو 4 نقطے بیان کیے، یاد رہیں گے؟ غیر سے ایمان کو پہچاننا ہو تو کس کا نام لو، اور سنی کہلانے والے کو سچا سنی سمجھنا ہو تو کس کا نام لو؟ امام احمد رضا، اور پھر خادم حسین رضوی۔ اور الحمدللہ حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ کافر کس سے ناراض ہے، کس سے ناراض ہے۔ اور اس ملک میں ختم نبوت کا قانون پورے پاکستان پر نافذ کروانے والا کون ہے؟